السلام علیکم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اب ٹھان لی ہے کہ فیض آباد دھرنے کو حتمی مراحل تک لے کے جائیں گے اور اس کا فیصلہ ہو کے رہے گا. فیض آباد دھرنے میں جو کہ نہ صرف ریاستی بلکہ بہت سارے اداروں کے لوگ انوالو ہونے کے شک و شبہات تھے, بہت ساری پاورفل شخصیات کے نام تھے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ فیصلہ کیسے کریں گے بہت جلد پتہ چل جائے گا. آج بھی انہوں نے سورہ توبہ کا حوالہ دیا اور کہا اے ایمان والو سچے بندوں کا ساتھ دو, اور کہا کہ وہ جو کینیڈا سے آئے تھے جمہوریت بحال کرنے وہ کہاں چلے گئے, کس طرف ان کا اشارہ تھا. بہت ساری باتیں کی, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فرقین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر بات کریں گے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں یا جو ملزم ہیں جو اس میں شامل تھے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. تو رانا ثناءاللہ الیکشن کیسے لڑنے دیں گے, الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت, نگراں حکومت کی کارکردگی سے لے کے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, کئی ادوار آپ نے ملک کی سیاست کے دیکھیں. سید سجاد علی شاہ, بہت شکریہ سر شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ کراچی کی مشہور شخصیت, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. سلیم سچوانی سے جوائن کیا, بہت شکریہ سر. سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا. پہلے ذرا فیض آباد دھرنے پر بات کر لیتے ہیں. 2017-18 کی یہ بات ہے کہ جب یہ تحریک چلی تھی, چاہے وہ TLP کے لوگ ہوں, کئی دن شاہراہیں بند رہیں اور بڑی بڑی شخصیات کے نام. اب فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں نے سارے فیصلے بھگتانے ہیں, اور جو ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرے گا, جو کورٹ کا وقت ضائع کرے گا, اس پہ جرمانہ بھی کرنا ہے, اس کو بھی اندر کرنا ہے, کیس بھگتانے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھے صاف ستھرے عدل انصاف لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے میں کردار ادا ہوگا؟ اب ادارے وہ کہتے ہیں نا اسی سمت میں آئیں گے جس کی خواہش آپ بھی رکھتے ہیں اور ہر پاکستانی بھی رکھتا ہے, میں بھی رکھتا ہوں, سب رکھتے ہیں کہ چلیں جی اب رول آف لا پہ کچھ کام ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ پھر سورہ توبہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا. سر بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے سورہ توبہ کا حوالہ دیا اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. مگر سر میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بے شک فیض آباد دھرنے کے اوپر کام ہونا چاہیے, اس کے علاوہ ماضی میں جتنے اور بھی غلط کام ہوئے ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے. اگر فیض آباد دھرنے میں کوئی غلط ہوا ہے تو اس پہ بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. مگر سر اس وقت جو لاقانونیت پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. آپ کے سامنے ہے سر, کلبھوشن یادو, ابھی نندن, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا, اور عمران ریاض اور دیگر جو ہے پرویز الہی صاحب, شہید عقیل صاحب اور دیگر جتنے بھی نام لیں, اور سینکڑوں خواتین اور سینکڑوں جو دیگر لوگ تھے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا گیا سر, اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. اور لاقانونیت کا جو دور دورہ ہوا ہے, لوگوں کو بغیر کسی FIR کے بغیر وارنٹ کے جو اٹھا لیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. تو سر جب تک موجودہ صورتحال کو صحیح نہیں کیا جا سکتا ہے, ایک منٹ سر, جب تک ہم اپنی اس وقت کرنٹ پوزیشن کو ہم صحیح نہیں کرتے اور ماضی کے جڑوں کو میں جھانکتے رہیں گے تو سر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پہلے ہم اپنے حال کو صحیح کریں, ہمارا حال اگر صحیح ہے تو اس کے بعد ہم ماضی کی غلطیوں میں کرنے والوں کو سزائیں دیں اور کریں. مگر اس وقت حال میں جو لاقانونیت تو ملوکیت جو چھائی ہوئی ہے اس کے اوپر سر جو ہے نا تو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سر میں آپ کو اسی کے اوپر ایک آیت شریف سناتا ہوں, سورۃ العصر. اس میں ہو سکتا ہے میرے ایکشن میں کچھ وہ ہو سورۃ العصر پڑھنے میں, مگر میری نیت میں بالکل وہی ہے. میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. زمانے کی قسم, انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. تو سر آپ دیکھ لیں اس وقت جو ہم اپنی کرنٹ پوزیشن کو صحیح کر لیں, اس کے بعد میں ہم ماضی کی طرف جائیں. اس وقت جو ہم لوگ جا رہے ہیں وہ حقیقت میں بڑے گھاٹے میں جا رہے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور سورہ ہے, اس کے اب میں پوری سورہ نہیں سناتا, وہ تھوڑی بڑی ہے, مگر آپ کو میں سناتا ہوں. سورۃ التکاثر, میرا ایکشن یہ بیٹھ رہا ہے سر. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. ہرگز ایسا نہیں چاہیے, تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا.
سر ہمیں اس ماحول سے نکلنے چاہیے. اس ماحول میں ہم دیکھیں تو ہم پورا جو سسٹم ہمارا جو یہ کرپشن کا بنا ہوا یہ اسی کی طرف ہمیں دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. کیا جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت کے فیض آباد دھرنا کیس جس میں نہ صرف سیاسی بلکہ ریاستی طاقتور شخصیات کے شامل ہونے کے شواہد ہیں, یہاں تک کہ پیسے دیے گئے. سر اس وقت جو ریاستی ادارے, یہ شروعات نہیں ہے سر یہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت جو کرنٹ میں جو ظلم و ستم کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو آپ ختم نہ کرو اور ماضی کے جھروکوں میں رہو گے تو آپ وہی جاہلوں والی بات کر رہے ہو کہ آج ہم اسلام کے قرآن شریف کی عمل نہ کریں اور 1400 سال میں فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ بولا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہے اور یہود و نصارہ جس سے ہوشیار رہنے کے لیے ہمیں کلام پاک میں کیا ہے اس کو بھول جائیں. تو سر اس وقت ہم پہلے اپنے حال کو تو صحیح کریں. جہاں لا قانونی تو ملوکیت پھیلی ہوئی ہے, لوگوں کو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا ہوا کتنے لوگوں کو, کتنے لوگ جو ہے عمران نیاز صاحب آپ کے جو صحافی برادری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیا حشر ہوا, ارشد شریف صاحب قتل کر دیے گی. جو حال کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر پہلے ایکشن ہے, اس کے بعد میں جتنے ماضی میں غلط ہوئے ان سب کے اوپر کام ہونا چاہیے. مگر سب پہلے حال تو اپنا درست کریں. آج ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے حال کو سدھار نہیں رہے اور ماضی کی فکر کر رہے ہیں. کیوں کہ لوگوں کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو صرف ہم بہلا کے رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو صرف بہلا کے رکھنا چاہتے ہیں تو جانتے رہے ماضی کے اندر حال کو ایسے ہی دگڑ دول رہنے دیں, حال کو ایسے ہی پست رہنے دیں. آگے آپ کو شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد, فیض آباد کا جو معاملہ بھی عیسیٰ فائز لے کے چل رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں بہت سے پردے اٹھیں گے جو پردے عام آدمی کے سامنے نہیں اٹھ سکتے تھے. یہ انکشافات وہ ہوں گے اس معاملے کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی اب عدلیہ کام کر رہی ہے. یہ کیس اس کو بند کر دینا انتہائی زیادتی والی بات تھی, اس کو پینڈنگ کر دینا انتہائی ظلم والی بات تھی. آج اگر آپ کی عدلیہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزوں کو لے کے چل رہی ہے جو موسٹ امپورٹنٹ تھے, جس کے سوالات کا جواب لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کا کیا ہوا, اس کا پتہ تو چلے. وہ چیزیں جو ڈھک گئی تھی, جس پہ برتن کے اوپر ڈھکن لگا دیا گیا تھا, تو آج اگر پینڈورا باکس کھلنے کا وقت آ گیا اور فیصلے کا وقت آ گیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے عدلیہ کی کارروائی کو. وہ ویسے بھی میں کہتا ہوں عدلیہ ایک ہمارا ستون ہے, ہمیں عزت کے ساتھ رسپیکٹ کے دائرے میں ان کے کام کو سراہنا چاہیے. ریاستی اداروں کی انوالومنٹ کی بھی جو نشاندہیاں تھیں اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ پبلکلی آ کے انوالو ہوں کسی دھرنوں میں یا سیاسی معاملات میں. جسٹس فائز عیسیٰ پر کتنا پریشر ہے, کیا ان طاقتور شخصیات کو کفر کردار تک لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ 1 سال کا ٹین اوور ہے آپ کے پاس. دیکھیں اکتوبر 24 میں بھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے جب ان کی ٹینیور پورا ہوگا, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ساجد, جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی جب ابتدا ہوئی ہے یہ سیٹ انہوں نے سنبھالی ہے, تو اس وقت کوئی نہ جمہوری حکومت ہے نہ اس وقت کوئی صحیح معنوں میں کوئی معاملات ہے. ریاست پاکستان کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں ٹوٹلی, کیئر ٹیکر اس کو رن کر رہے ہیں. اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ جسٹس عیسیٰ فائز جو ہیں وہ اپنا جو ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں وہ کریں. اور میں قوی امید رکھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ ان کی جتنی بھی مدت ہے اس کے اندر یہ ڈٹے رہیں گے. یہ دلیر آدمی ہیں, دلیر انسان ہیں. وکلا کو آپ کے سامنے کیسے جوابات دیے گئے, باقاعدہ جھاڑ پلائی گئی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا قد کم ہوگا کہیں پہ بھی, یا یہ دباؤ میں آئیں گے کسی کے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین روش پڑ رہی ہے عدلیہ کے اندر, اور آگے بھی میں جانتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو عدلیہ کا نظام مزید بہتری کی طرف چلا جائے گا. مزید بہتری کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو جی شیر افضل آپ کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں C کلاس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, جس پہ وہ آپ کو واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. 10 فٹ کا ان کا کوئی کمرہ ہے, جس پہلے وہ اٹک جیل میں وہ واک کرتے تھے, لیکن اب یہاں پہ واک کرنے کی سہولت بھی نہیں ہے. لیکن پھر جب صحافی برادری نے ان سے سوال پوچھے کہ کچھ کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے, تو انہوں نے کہا بالکل کہا. انہوں نے کہا کہ ایگریسو پالیسی اختیار کرنی ہے. سچوانی صاحب, کون سی ایگریسو پالیسی؟ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگریسو پالیسی اختیار کرنی ہے. سر ایگریسو پالیسی یہ ہے کہ حق بات کے اوپر ڈٹے رہیں, حق بات کے اوپر کھڑے رہیں اور حق بات سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ہے ایگریسو پالیسی. کیونکہ اگر
हक के ऊपर से अगर हम हट गए तो फिर हम ख़त्म हैं। बिल्कुल आपके सामने है। अभी ये बात भाई ने जो की कि फैज़ाबाद धरने पे, सर अगर आज के माहौल को हम सही करते हैं तो फैज़ाबाद धरने वाले भी लपेट में आ जाएंगे, क्योंकि बैरून मुमालिक में जिन्होंने पैसे जमा किए उनमें फैज़ाबाद धरने में पैसे लगाने वाले और वो भी शामिल होंगे। उन्होंने भी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, आपके सामने रिकॉर्ड पे भी आ चुकी हैं ये मुख्तलिफ हवालों से। तो सर आज को हम सुधारेंगे तो पिछले वाकयात भी खुद ब खुद सुधार जाएंगे। और ये आपके सामने देखें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ में क्या सलूक किया जा रहा है कि आज ये होना चाहिए कि उनको C क्लास दी गई है, A क्लास जिसका हक बनता है। इन्होंने हक की बात की ना, 16 तौबा सुनाई, हक की बात की, तो हक ये है कि उनका A क्लास इनका हक बनता है, उनको C क्लास दी जा रही है और उनको वॉक करने की भी इजाजत नहीं है, जबकि वॉक करने की तमाम आम कैदियों को भी इजाजत होती है कि वो बाहर निकले और घूमे फिरे। कुछ टाइम पीरियड होता है, इस टाइम से लेकर उस टाइम तक तमाम कैदियों को बाहर निकाला जाता है घूमने फिरने के लिए, ताकि वो उनके सेहत सही रहे। उनको बीमार करना चाहते हैं खान साहब को, ये जुल्म नहीं तो और क्या है सर। जुल्म और सितम का हम हाल में खात्मा नहीं करेंगे और माजी के जड़ों को बात करेंगे तो माजी के जड़ों को वाले भी लपेट में आ जाएंगे। वो मर तो नहीं गए ना, जिंदा है ना, मर तो नहीं गए हैं। उनके करप्शन की दास्तान ने क्या क्या माल बनाया, कहां से बनाया, निकाले आज हाल में सब सामने आ जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से पाकिस्तान आगे की तरफ भी बढ़ेगा। और सर ये मादनियात के ऊपर जो अवाम के हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है, बात अवाम को मालूम ही नहीं है कितनी मादियात निकाली जा रही है और कहाँ जा रही है और उसका बेनिफिशरी कौन है। तो सर ये अवाम के हक के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है वो भी फिर काजी साहब फायज ईसा साहब इसके ऊपर भी एक्शन लें कि वो जो हक पे डाका डाला है वो हक पे डाका न डाला जाए, क्योंकि यही पाकिस्तान की आगे की तरफ बढ़ना है। ये जो IPP इसके मुआहदे हुए हैं, जो पाकिस्तान के हक के ऊपर डाका डाला है, गरीब अवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया है। ये जो है ना एटमी टेक्नोलॉजी सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं ली गई, बनाई गई थी। एटमी टेक्नोलॉजी से बिजली के लिए असल में आई थी, बिजली के ऊपर काम करने के लिए थी। फ्रांस से एटमी रिपोर्सिंग प्लांट का मुआहदा हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था। अवाम का हक मारा जा रहा है। फायज ईसा साहब के ऊपर मैं दरख्वास्त करूंगा कि बिजली के एग्रीमेंट्स के ऊपर भी नजर करें कि किस किस ने अवाम के हक के ऊपर डाका डाला है। अवाम को अवाम का हक मिलना चाहिए। अवाम का जो खून निचोड़ा जा रहा है वो भी अवाम के हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। इसको भी खत्म होना चाहिए। मैं भी आपको कुछ दिखाता हूँ। कोई प्रोड्यूसर साहब जरा आप दिखाएं मेरे न सिर्फ स्टूडियो में बैठे मेहमानों को, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ जहाँ वीनस HD की नशरिया देखी जा रही है, ये सुनवाएं ज़रा और दिखाएं भी ये क्या मुआजरा है, ये कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के सियासतदान, ये हो क्या रहा है, दिखाएं ज़रा, तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज पे उनको हथकड़ियाँ न पहनाई जाए। किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े। वो अदालती भगोड़ा है, अदालत से भागे 4 हफ्ते का बांड देके और 4 साल गुजारने के बाद एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर, भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था, भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये फैसला कर रहे थे क्या उसको? इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो बाजवे क्या कहते हैं, बूट वो बूटों को चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान। बूट दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट है, सारी उम्र किया है इमरान खान पेश है। इमरान खान को दखल नहीं चाट है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट है ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। आपने ये क्लिप देखी, चूंकि ये हमारी फैमिलीज बैठ के देख रहे होते हैं। ये जो 2 साहब आप देख रहे हैं, कुछ देर बाद ये 2 साहब दस्ते गिरेबां हो जाते हैं और एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। तो एक थे शेर अफजल साहब जिसका ताल्लुक PTI से कहें या कि चेयरमैन PTI के आप वकील हैं, दूसरे थे अफनान साहब PMLN से आपका ताल्लुक है। तो वो क्योंकि फैमिलीज ना देखें कि ये टॉक शोज़ में बैठे हुए लोग कैसे एक दूसरे पर दस्ते गिरेबां हैं, हाथ उठा रहे हैं, मुगालजात पक रहे हैं। पहले शाह साहब मैं आपके पास फिर मैं PTI का मौक़िफ़ लूँगा, नून लीग नहीं है आज। ये आपने क्लिप गालबन देखी होगी। जी जी बिल्कुल, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू होती रहती है। गैर और फिर ये उठे हैं एक दूसरे को, इन्होंने ये होता है। और मैं कहता हूँ ये पता है इसमें आप अच्छा मैसेज नहीं दे रहे लोगों को, पहली बात तो ये सही।
दूसरा, अगर आप इजाज़त दें और मुझे 1 मिनट दें, जी जी जी, ये जो अभी आपने चेयरमैन पीटीआई का जिक्र किया कि C क्लास दी है, पहली बात तो ये कि ये कौन सा मुस्तनद शख्स आपको ये इत्तला दे रहा है या इनको दे रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो हुकूक होते हैं जेल मैनुअल के तहत, वो उनको बिल्कुल दिएगा अटैच बात के साथ। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल ने आज कहा है मीडिया देखें, मैं कहता हूँ वकला नहीं मिले, सुन ले, आपका तो कानूनी पैनल का कानूनी पैनल का मैं आपको बता रहा हूँ, कानूनी पैनल का आपके कानूनी पैनल का जिसका मैं जिक्र यहाँ मैं पहले भी कर चुका हूँ। कानूनी पैनल तो दावा भी ना करें, वो तो देख के आया जो दावा कर रहा है। वकला जो है, इनके वकला वो भी गंदे अंडे निकले। एक वकील ने दूसरे को कह दिया ये बागी है, शोएब शाहीन को बाकायदा गद्दार का खिताब दे दिया। इन चीजों से मैं क्या समझूंगा, आवाम क्या पैगाम लेगी, क्या पैगाम लेगी आवाम? आप बताइए ना, यहाँ बैठ के जो आप स्पीच कर रहे हैं, क्या आपको आपके दौर में आपको कोई काउंसलर की भी सीट के लिए ऑफर की गई? नहीं की गई। मेरे भाई, आप पैरवी करें, मना नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई के ऊपर करें। ऐसा कुछ जुल्म नहीं हो रहा, वो खुश है, अपनी मर्जी से उन्होंने वहां शिफ्टिंग ली है। वो अटक जेल में पड़े हुए थे वकला के ऊपर, वकला ने उन्हें फंसाया। बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं यहाँ एडजस्ट हो गया, मुझे नहीं शिफ्ट करो। तो वकला ने जो ये मामलात किए, जब भी तो ये झगड़े शुरू हो रहे हैं, पैनल डिवाइड हो गए। वकला की तो जेबें भरती हैं, तो भरेंगे, वो अपने रोजी रोटी कर रहे हैं। इनके पास से सियासत में भी गंदे अंडे निकल आते हैं, पैनल में भी गंदे अंडे निकल आते हैं। तो इसमें आवाम का या किसी और का कोई कसूर नहीं है। उस वक्त देखना चाहिए था। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी अभी जो एक और धड़ा खड़ा होने वाला है, मैं आपको आज खबर दे रहा हूं कि वो धड़ा भी, उसमें नून लीग से भी लोग आएंगे, उसमें इनके भी कुछ बहुत ऐसे लोग जिनको आप सुनना भी नहीं पसंद करते। ये मुस्तफा नवाज खोकर नहीं, साहब ला रहे हैं। आप छोड़े, एक तीसरा धड़ा मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरे सोर्सेज बता चुके हैं कि एक ऐसा धड़ा तैयार हो रहा है कि वहां बैठे लंदन में नवाज शरीफ के कानों में भी घंटियां बजेंगी कि ये चले गए। अच्छा, चाहे वो मुफ्ता इस्माइल हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, ये वक्त आपको बता देगा। और इनके भी कुछ लोग आके एक और स्ट्रॉन्ग धड़ा, एक तो आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान क्या बना है वो देख रहे हैं ना, पार्लियामेंटेरियन देख रहे हैं ना आप। एक और अभी जो चीज सामने आने वाली है वेरी सून, उसको एंजॉय करेंगे लोग, ये सब मिलके एंजॉय करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी सियासी चालें खेल चुके हैं। अच्छा, वो नजर आ रहा है कि वो ग्राउंड पे खेल चुके हैं। वक्त होता है, हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। ये अब आपने चूंकि जिक्र छेड़ दिया, नवाज शरीफ साहब का साबिक वजीर आजम भी हैं आप, वो लोग कह रहे हैं वो आएंगे मीनार पाकिस्तान पे आके जलसा करेंगे, तो कैसे वो आके गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, ये भी तो कानून कह रहा है, वो सियासी आदमी है, पुराना खिलाड़ी है नवाज शरीफ। कानून से बालातर है नहीं, इतना कच्चा नवाज शरीफ नहीं है कि आके मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करके सब लोगों को ये मैसेज दे दे कि मैं कोई सेटअप से आया, एम्पायर को साथ मिला के आया हूं। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो एयरपोर्ट से ही जो हमारी इत्तलात है, वो अपनी गिरफ्तारी जहनी तौर पे तैयार होके आ रहे हैं। उनको गिरफ्तारी देके कानून को फेस करना है। ये चीजें तय है और हल्कापन नहीं है इस सियासत के अंदर, चलेगा भी नहीं। अब वो अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके की वाहियात गुफ्तगू हो रही थी, जो क्लिप आप लोगों ने चलाया यहाँ पे, लोगों की अवेयरनेस के लिए चलाया, इनकी अवेयरनेस के लिए, सियासी लोगों की अवेयरनेस के लिए। मगर उस क्लिप के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये पेंडोरे बॉक्स खोलना, एक दूसरे के कपड़े उतारना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये चीजें अब जो है मैं समझता हूं खत्म होनी चाहिए। और सियासतदान जो ठीक है उसको जगह मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, पीटीआई वाले हो, कोई और सियासी जमातें हो, 13 जमातें जो एक तरफ हुई हुई है वो हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ वाले हो, कोई भी हो भाई, जमहूरी मुल्क है आपका, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आगे आपका पॉइंट सर, आपने क्लिप सुनी, उसमें जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं शेर अफजल साहब, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी, और आगे इसको कंटिन्यू आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। फिर ये आपस में दोनों साहब लड़ जाते हैं, 10 से गिरफ्तार हो जाते हैं। आने वाले नौजवानों से लेके हमारी माएँ बहनें सब टेलीविज़न प्राइम टाइम में रात को बैठे देख रहे होते हैं। क्या हम सियासतदान सही कर रहे हैं सब? ये सर देखिए, इख्तलाफ अपनी जगह पे होता है, और मगर दस्त गुरबान एक दूसरे से नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ ज़बान से होना चाहिए और दलाइल से होना चाहिए, और दलाइल में झूठ की आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। चुनाव कितना अहम रखता है? जैसे शेर अफजल साहब कह रहे हैं वो फलां तो बूट चाटता था, वो तो ऐसा था। अल्फाजों का चुनाव भी तो एक मायने रखता है ना सचवानी साहब? सर वो आपकी बात सही है, मगर जूते की पॉलिश की इस्तिलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी? अब ये तो इस्तिलाह एक आम हो गई है। ये एक तो इस्तिलाह बन चुकी है, जूते पॉलिश करना और जूते चाटना, ये एक इस्तिलाह बन चुकी है। जो
کہ ایک حقیقت بھی ہے، اب تو حقیقت بن چکی ہے اس بات کو، اب نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اور سر یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کی آستینوں میں سام نکل کے آتے ہیں، تو سر سام تو پورے پاکستان میں نکلے ہوئے ہیں. یہ جو خربوں ڈالر کی جو پراپرٹیاں بیرون ممالک میں نہیں ہیں، وہ کیا محب وطنوں نے بنائی ہے؟ یہ پاکستان کے آستین کے سانپوں نہیں تو بنائی ہے نا سر. اور کسی محب وطن کی پراپرٹی تو نہیں ہے، کسی محب وطن جنرل کی تو پراپرٹی نہیں ہے باہر، کسی محب وطن اسٹیبلشمنٹ کی پراپرٹی تو باہر نہیں ہے کہ اس نے یہاں سے لوٹ کے وہاں پراپرٹیاں بنائی ہو. یہاں پہ ہمارے محب وطن جنرل جب کوئی صحیح بات کرنے جاتے ہیں تو ان کی پیشنیں تک روک دی جاتی ہیں، ان کو آواز تک قلم بند کی جاتی ہے، اور جو بیرون ملک پراپرٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں ان کی آوازیں سب سن رہے ہوتے ہیں. تو سر اس طرح کی لاقانونیت جس ملک میں پھیلی وہ ملک کیسے آگے جا سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، یہ تو سراسر زیادتی ہے. اور سر یہ جو تحریک استحکام پارٹی ہو، یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور پارٹی آ رہی ہے، تو سر یہ تحریک اسلام پارٹی میں لیڈر تو بہت ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، مگر کارکن اور عوام نہیں ہے ان کے ساتھ میں، اور نہ ہوگی ان کے ساتھ میں. اسی طرح جتنے اور بڑے نام چاہیے ان کو وہ اور لے لیں، ہماری معنی نہیں ہے. ان کو ڈرائیں، دھمکائیں، رشوت دیں، جس طریقے سے بھی چاہیں توڑ لیں. پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے. کیسے نہیں فرق پڑے گا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہم 9 مئی والوں کو تو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیں گے. یہ ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے. آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. الیکشن میں نہیں لڑنے دینا چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں لڑنے دینا چاہیے. جو 9 مئی کا اصل مجرم ہے، جو 9 مئی کروانے والا ہے، جس نے 9 مئی کی سازش تیار کی، اس سازشوں کو بند ہونا چاہیے، اس سازشوں کو بند کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ کے ساتھ مل کے جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کریٹ کیا، یہ ان کو پکڑنے کی ضرورت. جو گھروں کے لوگوں کارکنوں کو ورگلا رہے تھے کہ آؤ 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 اندر آؤ اندر آؤ، خود باہر بھاگ گئے تھے، ان کو پکڑ کے نااہل کرنے کی ضرورت ہے سر. یہ تو خالی اپنے طاقتور حلیف کو ٹارگٹ کر کے بیوقوف بنانے کی، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے. رانا صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر آ رہے ہیں. سر رانا صاحب آپ کے سامنے کیئر ٹیکر وزیر داخلہ کو دھمکی دے رہے ہیں سر، تب تو آپ چپ رہے. نہیں، یہ غلط تو آپ کے سامنے دھمکی کے اوپر کیا کاروائی ہوئی سر؟ کوئی کاروائی ہوئی؟ تو کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ قانونی طور پہ ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی گئی ان کے اوپر کاروائی؟ کون سا دست شفقت ہے ان کے اوپر؟ سر عوام کو بتایا جائے نا، اس طریقے کے لوگ جب ہم پر مسلط ہوں گے تو یہ ملک آگے کیسے جائے گا؟ آگے آپ کا پوائنٹ شاہ صاحب. یہ جو دھمکی والا معاملہ ہے، پھر آج رانا ثناء اللہ کا ایک اور اسٹیٹمنٹ، نگراں حکومت ایکشن تو لے سکتی ہے؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بیان دیا، اس کے بعد کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا، اس کے اوپر کیا میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سن رہے ہوں گے، ہے نا. تو اسی طرح دیکھیں یہ گفتگو جو رانا ثناء اللہ صاحب کر گئے، وہ اس وقت وزیر داخلہ نہیں ہے، اور اس وقت ان کا یہ رائٹ بنتا نہیں ہے. ہاں یہ بنتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، الیکشن کمیشن کسی صورت الیکشن میں نہیں آنے دے گی. یہ بات ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ڈائریکٹ براہ راست دھمکی دے دینا یا اس ٹائپ کی گفتگو کرنا یہ ان کے اختیار میں نہیں گئی، یہ غیر پارلیمانی گفتگو کہلاتی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں، میں بھرپور طرح مذمت کروں گا اس بات کی ان کی. اگر اس طریقے کے جملے ہیں جو واضح طور پہ کسی کو ہٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے جمہوری آدمی. سر یہ 9 مئی کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے سب سے پہلے جو مطالبہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. اس واقعے کے اندر میں عوام کو اور فوج کو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے بہت سے بیانات سنو گے جس میں تفریق پیدا کی گئی. تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے تھی سر. ان تفریق پیدا کرنے والوں کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے، جنہوں نے فوج اور عوام کے درمیان میں فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا، جنہوں نے خواتین کو مارا پیٹا، جنہوں نے خواتین کو بے عزت کیا، جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے لوگوں کی جہیز کے سامان لوٹ کے لے گئے. سر ان سب کو اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور انصاف کا تقاضا ہے. یہ حالیہ واقعات کے اوپر جو ملوکیت پھیلی ہوئی اس ملک کے اندر میں کوئی پرسان حال نہیں. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پہلے حال کو درست کریں اور اس کے بعد میں ماضی کے جھروکوں میں جا کے وہ حال کو درست کیا تو ماضی والے آٹومیٹکلی لپیٹ میں آئیں گے سر، کیونکہ وہ آج بھی سلسلے کی کڑی ہیں. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ اسٹوری ہے. چونکہ نگراں حکومت چل رہی ہے ملک میں، تو سندھ کے جو پولیٹیشین حضرات ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے. کوئی دبئی ہے، کوئی لنڈن ہے، اجلاس باہر جا رہے ہیں. تو ان کو اس وقت ملک میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ، پی ایم ایل این کے لوگ، یہ سب کہاں ہیں اس وقت؟
کہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں؟ کہیں پس پردہ اقتدار بنانے اور طاقتور حلقوں سے معاہدے تو نہیں کیے جا رہے؟ شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت کہاں ہے ساری؟ ان کو ادھر ہونا چاہیے تھا. بالکل ادھر ہے نا، بلاول بھی ادھر ہی ہیں. اور جو یہ آپ نے ابھی پس پردہ کا ذکر کیا، تو پس پردہ کسی سے کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی. یہ بات میں یہاں بیٹھ کے تصدیق شدہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کچھ ہوگا عوام کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا. الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے، دیر سویر ہو سکتی ہے. الیکشن جو کیمپین بھرپور تیاریاں وہ بھی ابھی نہیں دکھائی دے رہی. وہ اس لیے نہیں دکھائی دے رہی. شرجیل میمن کہاں ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں دکھائی دے رہی. تیاریاں ہیں، نامینیشن فارمز بھی لیے جا رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہے، سلیکشن بھی ہو رہی ہے، تمام پارٹیاں کر رہی ہیں. لیکن جب تک دیکھیں الیکشن کمیشن ایک تصدیق شدہ مستند تاریخ نہیں دے دیتا تو اس وقت دیکھیں پیسے لگتے ہیں کمپین چلنے میں. اگر کمپین پرسنل لیول پہ بھی چلائی جائے تو ایک ممبر کا کافی پیسہ جو ہے وہ لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تو اسکروٹنی ہونی باقی ہے، ابھی آپ نے اپنے اساسجات شو کرنے ہیں، ابھی آپ نے جا کے فارم بھرنا ہے، نامینیشن کرنی ہے. تو الیکشن کمیشن تک تو چلے جائیں. پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ لڑنا کس کس نے ہے، کون کون نیب کے ریڈار سے بچتا ہے اور کون کون جو ہے نااہل ہونے سے بچتا ہے، کون کون جو ہے وہ کرپشن کے معاملات سے بچتا ہے. وہ جائے گا نا، وہ اسکروٹنی میں آئے گا. اسکروٹنی کے بعد جا کے جب آپ اپنی تمام چیزیں جو نیا رولز اب بنائے الیکشن کمیشن نے، بڑے انتہائی طاقتور ہیں، وہ بننے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہے ہر آدمی کہ ہم کیسے جائیں. دیکھیں الیکشن میں جانا بھی اب اتنا آسان نہیں ہے. جو شرائط و ضوابط رکھے گئے اس میں یہ سب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کون ہم میں سے پارسا ہے، کون ہم میں سے فٹ ہو رہا ہے، پورا اتر رہا ہے اس مقام پہ کھڑا ہونے کے لیے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا وقت لے رہی ہیں اور اس کے اوپر ٹائم لگے گا. حلقہ بندیاں ہونی تھیں. کراچی کی ایک قومی کی نشست میں اضافہ ہوا ہے، 3 صوبائی کی، ایسا ہی ہے؟ بالکل. ایسٹ اور سینٹرل کی جو ہے وہ صوبائی نشست میں اضافہ ہوا، 8 تھی 9 ہو گئی ہیں. اور ایک قومی کی نشست میں اضافہ ہوا جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اچھا بلوچستان میں بڑی چینجز آئی ہے، دیگر جگہوں پہ جنوبی پنجاب میں بڑی چینجز آئی ہیں. تو دیکھیں جہاں یہ حلقہ بندی ہو رہی ہے، یہ کیوں، ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیٹیں حلقہ بندیاں جو ہو رہی ہیں، جو بڑھائی جا رہی ہیں، اس میں عوام کا فائدہ ہے. جب آپ کا حلقہ جس بڑے حلقے کو ایک کینڈیڈیٹ ڈیل کر رہا ہے، ایک ایم پی ڈیل کر رہا ہے، وہاں اس کے اوپر برڈن ہے اور عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو اگر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک حلقہ جو ہے وہ بڑا ہے، اس کے اندر 2 کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے، تو وہاں 2 اتارے جائیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، یہاں بیٹھ کے آپ کے پلیٹ فارم پہ درخواست کروں گا کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے بھی ایسے معاملات ہوں. اب انٹیریئر سندھ کے ہمارے جو لوگ ہیں، میں یہاں سندھ کی بات کر رہا ہوں، صوبہ سندھ کی، کہ ان کو اگر گورنر سے کوئی کام ہوتا ہے یا ان کو وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی کام ہوتا ہے تو ان کی بڑی مصیبت پڑتی ہے. وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، پھر اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. ہم نے ان کو کینٹ اسٹیشن پہ رکے دیکھا ہے، دیگر ہوٹلوں پہ ٹھہرے دیکھا ہے. غریب لوگ ہیں، اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ ریچ ہو جائے، عوام کی ریچ ہو، عوام کے مسائل حل ہو. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ عوامی حکومت. عوامی حکومت کا مطلب کیا؟ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. ساجد، عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. ایک اور آپ سے آخری سوال کروں، پھر سلیم بھائی کے پاس جاؤں. اختتام کے قریب ہم جا رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ آئندہ الیکشن میں الیکشن لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کہ وہ پاکستان کی سیاست سے باہر ہو چکے ہیں؟ ان کی بات کر رہا ہوں. فی الحال اگر آپ صرف ان کی فرد واحد کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی چیئرمین کو الیکشن کنڈکٹ کرتے، الیکشن میں کھڑا ہوتے، مقابلہ کرتے یا نامینیشن بھرتے میں نہیں دیکھ رہا. صحیح، ٹھیک ہے. آگے آپ کا پوائنٹ. سلیم سوچانی صاحب، بہت سارے پولیٹیشین حضرات پی ٹی آئی کے بھی پتہ نہیں کہاں ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں چلے جی 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے انڈر گراؤنڈ ہیں، جیلوں میں ہیں، کچھ منہ سلائی جیسے باہر بھی تو ہے نا سر. تو یہ کب اتر رہے ہیں سارے الیکشن کیمپین کے لیے؟ سر جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگا تب وہ اتریں گے. اور سر بہت سو کی خواہش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن نہ لڑے، مگر اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ وہ الیکشن لڑیں گے. ان کا حق ہے، قانونی، آئینی اور اسلامی. نہیں، اگر وہ کہیں پہ بھی یہ ان کے واحد معاملات پارٹی میں ہے، جھوٹ واحد ہوگی لیڈر ہے جو تو وہ رول آف نااہل ہو لا، جائیں گے. یہ واحد لیڈر ہے جو رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے، کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہا ہے.
बाकी सब डीलों के चक्कर में पड़े होते हैं, कोई भी ईवीएम मशीन की तरफ नहीं बात करता, कोई भी फौरन पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की बात नहीं करता। ये वाहिद लीडर है जो हक बात कर रहा है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वाहिद वोट का हक लीडर है, मिलना चाहिए। सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए खत लिखवा दिए थे कि मत देना। वो वाहिद लीडर है जो है ना इस तरह का काम कर रहा है कि कौम को जो है ना वोट का हक मिले। कौम को वोट का हक अभी तक नहीं मिला है, वो कौम को वोट का हक दिया जाए। उसके लिए सिवाय तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के अलावा कौन है जो बायोमेट्रिक के लिए काम किया? पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देख ले कौन ईवीएम मशीन लेके आया? खान साहब लेके आए। तो आज वो हक पे खड़े हैं। और वो ये चीज़ मैंने आपको याद है गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने अपील की थी जनरल आसिम मुनीर से और फाइज ईसा साहब से, जस्टिस फाइज ईसा साहब से, कि भाई वो आवाम को वोट का हक दिलवाएं। सिर्फ हक की बात करके सिर्फ आयत पर शरीफ पढ़कर हम वो नहीं हो जाते, इससे मुनकर नहीं हो जाए। इनके पास अल्लाह ने पावर दिया है। आज वो जितना बड़ा पावर है उतनी ज़्यादा इनकी पकड़ भी होगी अल्लाह के हुजूर। आज नहीं तो कल इनकी पकड़ भी अल्लाह के हुजूर उतनी होगी। आवाम को उनका हक दिलवाएं, आवाम को बायोमेट्रिक के ज़रिए आवाम को वोट का हक दिलवाएं और पढ़े लिखे फौरन जो वोटर्स हैं उनको भी वोट का हक दिलवाएं। सिर्फ हक की बातें करने से हक नहीं आएगा सर, हक के लिए इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा। और आपके कहने से सलीम सचवानी साहब के कहने पर क्या चेयरमैन पीटीआई के केस खत्म हो जाएंगे? सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि केस खत्म कर दिया आप कह रहे हैं वो तो इलेक्शन लड़ेंगे, आप कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि मेरे केस खत्म कर दिए जाए। वो तो कह रहे हैं कि भाई इंसाफ को ढीला छोड़ा जाए, इंसाफ करने दिया। कभी जजों को भगा दे रहे हैं, कभी वकीलों को भगा दे रहे हैं। सर चेयरमैन पीटीआई सब तो वहीं खड़े हैं, वो कौन से भाग के जा रहे हैं? वो तो ना मुल्क छोड़ रहे हैं, ना जेल से कहीं बाहर जाने मिल रहा है। कमरे के अंदर बंद कर दिया, कमरे से बाहर निकलने की इनको इजाजत नहीं है। इस तरह का जुल्म व सितम बर्दाश्त करके भी वो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर तो नहीं गए। उनको पता भी ये सब चीजें होनी है मगर वो मुल्क के अंदर है। बार बार जो है वो उस तरफ आ रहे हैं। नहीं हो सकता है वो नाहल हो जाए? सर नाहल करने के लिए आपके पास कोई पक्का सबूत होना चाहिए। आपके पास कितना था नवाज शरीफ को नाहल करने के लिए? कर दिया ना आपकी वॉल्यूम गवर्नमेंट ने। 10 अभी तक नहीं खुला है, खुलवा ले वो और भी। पनामा से अकामा का रिलीफ भी नवाज शरीफ को दिया गया, वरना वो पनामा में जो है वो ज्यादा मुस्तहकम थे, मगर उनको अकामा का रिलीफ, हुदैबिया पेपर मिल में भी इनको रिलीफ दिया गया। हुदैबिया पेपर मिल का भी गलत रिलीफ चाहिए कि आप पीटीआई के खान साहब ने तो रिलीफ मांगा ही नहीं है सर। वो कहते हैं केसों को चलने दें और हम आजाद छोड़े मुल्क को आजाद छोड़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और मुल्क को आजाद छोड़े। जो अवाम फैसला करती है वो फैसला चेयरमैन पीटीआई को भी कबूल है और पीटीआई को भी कबूल है। और जो अदालतों में कानून के हिसाब से जो गैर कानूनी मुकदमा बना गए उन गैर कानूनी मुकदमा बनाने वालों को भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने झूठे मुकदमा बनाए। आज बता रहा हूं पीटीआई इन रिजल्ट को, इन नताइज को नहीं मानेगी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर ये पहले आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड पर रखिएगा मेरी। वही अर्ज कर रहा हूं ना सर, ये तो अब ये मसला ही खत्म हो जाए ना। बात तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं सर कि चेयरमैन पीटीआई भी इनकार ना कर सके और कोई दूसरा भी इनकार ना कर सके कि ज्यादती हुई है। आ जाए आवाम को बायोमेट्रिक का हक दे दे, आ जाए पढ़े लिखे लोगों को वोट का हक दे दे। तो जब आप हक मारोगे और सिर्फ सूरज हक देने की सूरत पढ़ेंगे हम, तो भाई इससे हम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते सर। अगर अल्लाह की पकड़ से बचना है तो जिसका बड़ा होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी, उसको बड़ा सब्र करना पड़ेगा, इसको अपने तकब्बुर से बाहर निकलना पड़ेगा और अवाम के हक के लिए काम करना पड़ेगा सर। चले आगे आपका पॉइंट। इसी उम्मीद के साथ मेरा बुक शाहबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकातों के नए प्रोग्राम के साथ अल्लाह हाफिज।